السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کی گرفتاری کے بعد بڑے انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ خاص طور پہ فوجی افسران کی گرفتاریاں، ایئر فورس افسران کی گرفتاریاں اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے بڑے رہنماؤں کے نام سامنے آ گئے۔ عمران خان اور جنرل فیض حمید کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ تحقیقات میں سامنے آ گئے ہیں۔ سینئر صحافی افسار عالم جو سابق چیئرمین پیمرا بھی ہیں، ان کی ایک آڈیو ریکارڈنگ جو ہے، کال ریکارڈنگ جنرل فیض حمید کے ساتھ، ریٹائرڈ جو جنرل ہیں ان کے ساتھ، وہ بھی پبلک ہو گئی ہے۔ اس میں کیا کچھ باتیں ہوئی ہیں وہ سامنے رکھوں گا آپ کو۔ اس کے بعد جنرل فیض حمید نے دوران تحقیقات کیا انکشافات کیے ہیں وہ تمام معاملات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر جنرل فیض حمید نے کس طرح عمران خان کو بھی دھوکہ دے کر خود صدر پاکستان بننے اور پاکستان میں کی سیاست میں قبضہ کرنے کا پلان بنایا تھا، وہ ایکسپوز کر دیا گیا ہے افسار عالم کی جانب سے۔ اس کے علاوہ جو کال ریکارڈنگ ہے اس میں ایک بریگیڈیئر جو گزشتہ روز تین جو افسران، دو بریگیڈیئرز ایک کرنل گرفتار ہوئے تھے، ان میں سے جو ایک کرنل ہیں بریگیڈیئر ہیں عبدالغفار، ان کے حوالے سے افسار عالم کے جو آڈیو ریکارڈنگ ہے وہاں پر بڑا انکشاف ہوا ہے، اور ممکنہ طور پر یوں لگ رہا ہے کہ عبدالغفار فرنٹ مین کے طور پر فیض حمید کے ساتھ فرائض انجام دے رہے تھے، اور اسی بنیاد پر ہی انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ جو ہیں اہم معاملات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے 28 بڑے ادارے بند کرنے جا رہی وفاقی حکومت۔ ان اداروں کے بند ہونے کے بعد 1.5 لاکھ اسامیاں یعنی ملازمتیں ختم ہو جائیں گی، بڑی خبر آ گئی ہے، اور اس پر وفاقی حکومت نے بڑے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ تو ان تمام تر خبروں کی اور ان تحقیقات کی، اور جنرل فیض حمید کے ساتھ گرفتار ہونے والے افسران کی اور اس تحقیقات میں کیا انکشافات ہوئے ہیں، افسار عالم سابق چیئرمین پیمرا وہ کیا انکشافات کریں، ان کی کال ریکارڈنگ کیا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سابق چیئرمین پیمرا سینئر صحافی افسار عالم نے انکشاف کیا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائر فیض حمید نے تحقیقات میں پی ٹی آئی کے 10 افراد کے نام لیے ہیں جو ان سے رابطے میں تھے۔ افسار عالم نے ایک نیوز چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ جنرل ریٹائر فیض حمید نے تحقیقات کے دوران بہت کچھ بولا ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے 10 لوگوں کے نام بتائے ہیں جن کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں تھے۔ انہوں نے اپنے تمام جرائم کی آدھی ذمہ داری اپنے اس وقت کے باس یعنی وزیر اعظم اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان پر ڈال دی ہے۔ الزام تو انہوں نے لگا دیا ہے، اور ثبوت بھی فیض حمید خود فراہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، انہیں فراہم کرنا ہوگا، کیونکہ جب وہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں۔ پھر افسار عالم نے کہا کہ یہ کام کی ٹائمنگ بہت ضروری ہے۔ آپ کوئی نئی پروڈکٹ بھی لانچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے۔ گندم کی فصل اٹھا لی جاتی ہے تو لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں، تو اس وقت نئی گاڑی یا موٹر سائیکلیں لانچ کی جاتی ہیں۔ اللہ نے انسان کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ٹائمنگ درست ہو، آپ درست وقت پر درست فیصلے کریں تو اس کے اثرات بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اگر میں غصے میں کچھ کرنا ہوتا مجھے تو میری ذاتی رنجش ہو جاتی۔ اگر اس سے ملک اور نظام کا فائدہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے۔ یہ افسار عالم کہہ رہے ہیں اسی پروگرام کے اندر، اور پھر کہتے ہیں اگر میں اس کال کی کو سیاق و سباق سے ہٹ کر سامنے لے آتا تو لوگوں کو سمجھ نہ آتی، اور وہ سمجھتے کہ میری کوئی ذاتی رنجش ہے۔ اس کال سے یہ ثابت ہو گئی ہے کہ جنرل فیض نے ایک الگ سسٹم بنایا ہوا تھا۔ جنرل ریٹائر فیض حمید کا پلان تھا جن پر انہوں نے ذمہ داری ڈالی ہے، وہ کچھ عرصے کے بعد منظر سے ہٹ جاتے اور پھر جنرل فیض ہی رہتے۔ یعنی جس طرح جنرل فیض حمید نے افسار عالم کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کے دوران سارا ملبہ عمران خان کے اوپر ڈالا ہے، پی ٹی آئی کے ان 10 رہنماؤں کے اوپر ڈالا ہے، اور آہستہ آہستہ جس طرح کے ملک کے حالات چل رہے ہیں، عمران خان اور وہ پی ٹی آئی کے رہنما جب رستے سے ہٹ جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کو، مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جنرل فیض حمید ٹیک اوور کرتے اور پھر وہ خود صدر پاکستان بنتے، اور پیوٹن کے اسٹائل سے وہ سیاست میں، جنرل فوج سے سیاست میں آ کر وہ اقتدار میں قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ جنرل ریٹائر فیض حمید کا پلان تھا، اور پھر وہ کچھ عرصے کے بعد منظر سے ہٹ جاتے اور پھر جنرل فیض ہی رہتے۔ جنرل فیض نے اپنے آپ کو روس کا صدر پیوٹن کی طرز پر بنانا چاہتے تھے، جس طرح پیوٹن انٹیلیجنس کا سربراہ تھا اور پھر وہ سیاست میں آیا اور صدر بن گیا۔ جنرل فیض بھی اس راستے پر چلنا چاہتا تھا۔ افسار عالم نے مزید کہا کہ جنرل فیض حمید نے تحقیقات کے دوران ایئر فورس افسران کے نام لیے ہیں جن کی گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہے مبینہ طور پر، تاہم پبلک فی الحال نہیں کیا گیا ہے۔ افسار عالم کہتے ہیں ان افسران کو فیض حمید کی سپورٹ حاصل تھی۔ 9 مئی کے واقعات کی پلاننگ اور کب کیا کیسے کس طرح حملے کرنا ہے اس تمام پلان کا حصہ تھا۔ افغانستان سے لوگ کیسے لائے گئے اور کس طرح حملے کروائے گئے،
میاں والی ایئر بیس پر F-16 طیاروں کو کس طرح نقصان پہنچایا گیا، پشاور میں کیا نقصانات ہوئے، اس کی تفصیلات تاحال سامنے نہیں آئی ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں گرفتار افسران کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی بہت جلد سامنے آ جائیں گی۔ ابصار عالم کے یہ انکشافات ہیں، اور یقیناً یہ بڑی خبر چل رہی ہے اس وقت کہ اس طرح کی صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی یعنی جو ابصار عالم اور جنرل فیض حمید کے درمیان اس وقت کی کوئی کال ریکارڈنگ ہے فیض حمید اور ابصار عالم کے درمیان، اس کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں، وہ آڈیو ریکارڈنگ ہے۔ اس پر پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے سابق سربراہ جنرل ریٹائر فیض حمید کی سینئر صحافی اور سابق چیئرمین ابصار عالم سے کی گئی مبینہ ٹیلی فونک گفتگو کی ایک آڈیو لیک ہوئی، جسے سماعت ٹی وی نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ریلیز بھی کیا۔ مبینہ کال میں جنرل ریٹائر فیض حمید ابصار عالم سے شکوہ کرتے ہیں کہ وہ انہیں لفٹ نہیں کراتے، پھر وہ انہیں ایک کام کہتے ہیں۔ چلتے ہیں سابق فوجی جنرل فیض حمید اور سابق چیئرمین ابصار عالم کی فون ریکارڈنگ میں کیا گفتگو کی گئی ہے، اس کی تفصیلات ایگزٹ وہی جو انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے دونوں نے، اس گفتگو کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اچھا، ٹیلی فون کی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ ابصار عالم: السلام علیکم جناب اعلیٰ، کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ جنرل فیض حمید کہتے ہیں خیریت سے، آپ سنائیں؟ تو ابصار عالم جواب دیتے ہیں میں ٹھیک ہوں، آپ کی دعائیں۔ جنرل فیض: آپ ہمیں لفٹ نہیں کراتے، یعنی ابصار عالم کو کہتے ہیں آپ لفٹ نہیں کراتے۔ اس پر ابصار عالم کہتے ہیں کمال کرتے ہیں آپ، ساری لفٹ آپ کے لیے ہے۔ پھر جنرل فیض حمید کہتے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں تو گلہ کر رہا ہوں۔ ابصار عالم: اچھا گلہ کر رہے ہیں آپ، لیکن ایسا ہوا کیا؟ پھر جنرل فیض حمید کہتے ہیں چلو ایک بریگیڈیئر صاحب ہے ہمارا، اس کو بھیجوں گا، ایک کام ہے، 2 پرانے چینلز کے لائسنس بیچنے تھے، ان کے لائسنس پھنسے ہوئے ہیں، وہ تو ذرا آپ ایک اسپیشل مہربانی کروا دیں۔ یعنی جنرل فیض حمید ابصار عالم اس وقت چیئرمین پیمرا تھے، تو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ابصار عالم: کون سے والے؟ جنرل فیض حمید: وہ آئے گا، تفصیلات مجھے بھی نہیں پتا، تفصیلات وہ بتائے گا۔ ابصار عالم: اچھا آپ نے مجھے اس سے پہلے تو اس کا کچھ نہیں کہا۔ جنرل فیض حمید: نہیں، ہم اور بہت کچھ کہتے ہیں، جب بھی ہم جاتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں کہ وہ ہماری بات نہیں سنتے۔ میں نے کہا کہ چلو میں خود ان کو درخواست کر دوں گا، وہ آئیں گے۔ بریگیڈیئر غفار نام ہے ان کا، یعنی یہ وہی عبدالغفار کا ذکر ہو رہا ہے جن کو گزشتہ 2-3 دن پہلے فوج نے اس کو تحویل میں لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے 2 بریگیڈیئرز اور ایک کرنل کو فیض حمید سے روابط اور سیاسی جماعت کو سہولت فراہم کرنے کے معاملے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ وہ عبدالغفار ہیں جن کی کال ریکارڈنگ میں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس پر ابصار عالم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور جنرل فیض بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، اوکے، اور پھر کال ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جنرل فیض حمید اور جو ابصار عالم ہے سابق چیئرمین پیمرا، سینئر صحافی ہیں، آج کل سما ٹی وی سے وابستہ ہیں، ان کی یہ گفتگو ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، سب سے بڑی خبر آج کی یہ ہے کہ پاکستان کے 28 ادارے بند ہونے جا رہے ہیں اور 1.5 لاکھ نوکریاں ختم ہونے جا رہی ہیں۔ پاکستان میں بے روزگاری کا نیا سیلاب آنے جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت بڑے اقدامات ضرور کر رہی ہے، لیکن ان اقدامات کے پیچھے مسائل، معیشت کی جو مشکلات ہیں، جس طرح ملکی حالات اس وقت مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں، اس صورتحال میں پاکستان کے 28 ادارے بند، 1.5 لاکھ کے قریب خالی اسامیاں ختم کرنے کی سفارش شہباز شریف حکومت نے اب تک یہ سب سے بڑا اقدام اٹھایا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو وفاقی حکومت کی رائٹ سائزنگ سے متعلق بنائی گئی کمیٹی نے 5 وزارتوں میں 28 اداروں کو مکمل بند کرنے اور 1,50,000 کے قریب خالی اسامیاں ختم کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکومتی ڈھانچے کے حجم اور اخراجات میں کمی پر اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزیر احسن اقبال، چیمہ، محمد اورنگزیب اور رانا تنویر سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں وفاقی حکومت کی رائٹ سائزنگ سے متعلق بنائی گئی کمیٹی نے تجاویز پیش کی۔ کمیٹی نے وزارت امور کشمیر و گلگت بلتستان اور وزارت سرحدی امور کو ضم کرنے کی تجویز دی، جبکہ اجلاس میں 5 وزارتوں میں 28 اداروں کو مکمل بند کیے جانے کی بھی تجویز پیش کی گئی۔ یعنی اگر یہ 28 ادارے 5 وزارتوں کو ختم کر کے 28 ادارے بند کر دیے جاتے ہیں تو 1,50,000 جو نوکریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو یقیناً ایک طرف یہ بہت اچھا اقدام ہے، لیکن دوسری طرف اچانک اس طرح ختم کرنے سے جو بے روزگاری پہلے سے عروج پر ہے اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کی سیاست میں کھلچل سی مچی ہوئی ہے، خاص طور پہ جنرل ریٹائر فیض حمید جو سابق DG ISI ہیں، ان کی گرفتاری کے بعد اور اس کے بعد پھر 2 بریگیڈیئر، ایک کرنل کی گرفتاری اور کچھ اور نام میں نے گزشتہ روز بھی آپ کے سامنے اپنے ولاگ میں رکھا تھا، کچھ اور افسران کی گرفتاری کی بھی خبریں آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور سیاسی لوگوں کی بھی اور پھر دیگر جو بیوروکریسی ہیں ان کی گرفتاریوں کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔
تو آنے والے دن بہت مشکل ہیں، کیونکہ فوج نے اپنے اندر کا جو احتساب ہے اس کا عمل شروع کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے فوج نے اپنے ہی جرنیل کو، اپنے ہی بریگیڈیئر کو کٹہرے میں لایا ہے، اور جو کورٹ مارشل کی کارروائی ہے وہ شروع کی گئی ہے۔ تحقیقات اس وقت جاری ہیں، دیکھتے ہیں اس تحقیقات سے کیا نیا پنڈورا باکس کھلتا ہے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، کیونکہ جو روزانہ کی بنیاد پر نئی ویڈیوز آئیں گی آپ اسے بھی ملاحظہ کر سکیں۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔